الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ آج کے بزم الہ پروگرام میں ہم تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی شخصیت کے چند پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ بحیثیت شوہر کیسے تھے، آپ بحیثیت داعی اور مبلغ کیسے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ انسانی کو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یکساں طور پر ہر جگہ مقبولیت حاصل ہوئی ہو۔ ان مقبول شخصیات میں سے ایک شخصیت جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ چاہے یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا پھر مسلمان ہوں، تمام مذاہب کے لوگ، بڑے بڑے جو مذاہب ہیں تمام مذاہب کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک برگزیدہ نبی اور ایک مقدس ہستی مانتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اسلام میں بھی سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں دو انبیاء کو رول ماڈل قرار دیا ہے، ایک سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں، اور دوسری ہستی جن کو اللہ رب العزت نے رول ماڈل قرار دیا سورہ ممتحنہ میں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے ہوتے ہوئے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اور نبی آ جائے تو اسے حکم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کا حکم مانے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے چلتے چلتے پھر آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر منیر اظہر صاحب کو کہ وہ یہ بتائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بحیثیت لیڈر اور داعی کیسے اللہم صلی علی رسول الکریم۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بطور ایک رہبر اور رہنما اور جو ان کا داعیانہ کردار ہے، اس کے حوالے سے اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو رسالت کا منصب جن لوگوں کو بھی تفویض فرمایا ہے، ان کے ہاں بہت خاص صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت بہت خوب جانتا ہے کہ رسالت کس کو عطا کرنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے رشد، فہم، ہدایت، سمجھداری، حکمت، یہ سب چیزیں ہم نے ان کو عطا کی تھیں اور ہم ان کے بارے میں بہت خوب جاننے والے ہیں۔
اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیتیں اپنی طرف سے ودیت فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ بطور ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی چیزوں سے آزمایا، اور جب ہر آزمائش میں وہ پورے اترے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ خلت کے درجے پر بھی فائز ہیں۔ پوری کائنات میں اور انبیاء علیہم السلام میں سے 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے ساتھ آزمائش کی، بڑی آزمائشیں، اور یہ آزمائش آپ جانتے ہیں کہ گھر سے شروع ہوتی ہے اور بادشاہت تک بہت دور تک اس کا دائرہ کار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں میں اللہ رب العزت کی منشا کو پورا کر دکھایا، اور قرآن مجید خود یہ تعبیر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ وفا شعار و ابراہیم الذی وفا، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو پورا کر دکھایا تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو ساری کائنات کے لیے امام بنانے والا۔ تو قرآن مجید نے جو لفظ بولا ہے راہبر، رہنما اور قائد کے لیے، اور دینی طور پر اور مذہبی طبقے کے لیے اور علماء کے لیے جو پیشوا اور نمونہ ہیں، اس کے لیے امام کا لفظ بولا ہے۔ اور امام کا مطلب ہی ہے کہ جو پیشوا، مقتدا، جس کی اقتداء کی جائے، جس کو فالو کیا جا سکے اور جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے ان ساری چیزوں پر پورا اترتے ہیں، اور ان کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، اعتماد، ایمان کے اندر پختگی، اور اللہ رب العزت کی ذات پر وہ پختہ یقین کہ پھر انہوں نے اللہ رب العزت کے ہر حکم پر لبیک کہا، اور کسی قسم کی بھی قوت کی، مصائب کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہر کام کو وہ اکیلے ہی کر گزرے۔ وہ وقت بھی تھا کہ جب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ قرآن مجید نے ان کو تعبیر کیا کہ سورۃ النحل میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت تھے۔ تو امت کا معنی یہ بھی ہے بطور امام اور پیشوا، اور امت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اکیلے ہی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پوری جماعت کا کام کیا، اور امت کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہیں اور ساتھ ان کی بیوی ہے، ایسی استقامت انہوں نے دکھائی ہے جو بڑی بڑی جماعتیں نہیں دکھلا سکتی، اور بادشاہ کے سامنے بھی انہوں نے کلمہ حق کہا۔ تو ان کی سیرت پر اگر ہم غور و فکر کریں، گھر سے اپنی دعوت کی ابتدا کرتے ہیں، باپ کو دعوت دیتے ہیں، قبیلے اور خاندان کو دعوت دیتے ہیں، اور بتوں کے توڑنے کی نوبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس رستے میں ان کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ایسا ہے کہ اکیلے ہی بتوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل دیکھیے کیسا ہے کہ آگ ان کے لیے گلزار بن جاتی۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو امام اور پیشوا قرار دیا، اور وہ ایسے امام اور پیشوا ہیں، دنیا کے بادشاہوں کی ہم تعریفیں کرنے لگیں اور صلاحیتوں کا جائزہ لیں تو وہ شاید اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت ہے وہ امام ہے، اور پوری انسانیت کے امام۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد پھر پوری انسانیت ان کو اپنا امام مانتی ہے، اور اس وقت کے جتنے بھی رائج مذاہب ہیں اور جو موجود لوگ ہیں سارے ان کو اپنا امام اور پیشوا کہتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید کو خود یہ صراحت کرنا پڑی ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عیسائی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ جن کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت ہے اور ان کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھی ہیں اور ان کے دین پر بھی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ تو وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ ان کا وصف یہ ہے کہ وہ حنیف تھے اور مسلم تھے۔ حنیف یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اور مسلم کہ اللہ رب العزت کے لیے ہر جگہ پر فرما بردار، ہر جگہ پر فرما بردار، حتیٰ کہ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آج ابراہیمی کون ہے، آج ابراہیمی کون ہے، اور ان کے عقیدے اور ایمان پر کون ہے، اور کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی دعوت سچی دعوت ہے، اس کی دعوت سچی ہے جو ابراہیم علیہ السلام والی دعوت دیتا ہے، اور ان کی دعوت وہ توحید کی دعوت ہے، حنیف اور مسلم ہونے کی دعوت ہے۔ باقی ساری کائنات مخالف بھی ہو تو ایک اللہ رب العزت کی بات پر لبیک کہنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد یہ نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور جو اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ان کا دوست ہے۔ تو قائدانہ صلاحیتوں کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ انبیاء کرام والا معیار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں سب سے زیادہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ ایک اکیلا شخص جو پوری کائنات کے سامنے ڈٹا ہے اور خالصتاً اللہ رب العزت پر ایمان اور بھروسہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی بھی عطا کی ہے۔ پوری دنیا میں ان کا امپیکٹ بطور لیڈر اور قائد ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو آج تک بھی ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہے، اور ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ جو بھی آسمانی ادیان ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ توحید کے داعی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہیں، اور ان کی جو بڑی بڑی صفات ہیں وہ حنیف ہیں، مسلم ہیں، اور اللہ رب العزت پر ان کا توکل اور اعتماد ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو پوری کائنات کا امام اور رہبر بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں اور ان کی پیروی کریں، اور جو ان کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ دعوت تو دیتے ہیں لیکن توحید کی وہ خالص دعوت ہمارے اندر موجود نہیں، اور ہم بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔